السلام علیکم گائس، آئی ایم پرینبۃ اللہ عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل اسٹڈیز کی سیریز جو چل رہی ہے لیکچرز کی. تو اس میں بڑا اہم ایک ٹاپک ہے فرسٹ ویو فیمنزم. تو آئیے دیکھتے ہیں فرسٹ ویو فیمنزم کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بھئی یہ فیمنزم کسے کہتے ہیں. فیمنزم کا اگر ہم لوگ کوئی مطلب دیکھیں تو یہ نسائی پسندی ہوتا ہے. اس میں بیسکلی فیمیلز کے رائٹس کے بارے میں بولا جاتا ہے اور فیمیلز کو میلز کے ایکول مانا جاتا ہے. ایکول سیکسز کو، تمام انڈیویژولز کو سیم جو ہے رائٹس دینے کو کہا جاتا ہے، بالخصوص فیمیلز کو. تو دیکھیں مومنٹ اب یہ فرسٹ ویو آف فیمنزم کو اگر ہم انٹروڈیوس کریں تو a movement which aims at defending, establishing and providing equal social, political and economical rights for women as well as equal opportunities for them is called first wave of feminism. Basically یہ ایک مومنٹ تھی، ایک تحریک تھی جس کا اہم مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو مردوں کے برابر سمجھا جائے، خواہ وہ معاشرتی لیول پہ ہو، معاشی لیول پہ ہو یا سیاسی لیول پہ ہو. ہر لیول پہ عورتوں کو یہ حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ مردوں کے برابر ہے. اس کو فرسٹ ویو آف فیمنزم ہم کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ ہے وہ سٹارٹ کیوں ہوئی. بیسیکلی یہ جو مومنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوئی ایک گیپ کی وجہ سے. دو کوسچنس ہیں. ایک یہ ہے کہ واٹ آؤٹ ٹو بی، ابھی موجودہ حالات کیا ہونے چاہیے، اینڈ واٹ از، اور ابھی کون سے حالات ہیں. یعنی کہ ان دو سوالات پر مبنی یہ جو ہے نا فیمنزم سٹارٹ ہوئی. تو بیسکلی یعنی کہ عورتوں، اگر ہم اس کو کوسچن بنائیں عورتوں کے حوالے سے، تو عورتوں کے حالات ابھی کیا ہونے چاہیے اور ابھی کیا ہیں. تو یہ ان دو جو کوسچنس ہیں ان میں بڑا گیپ تھا کہ عورتوں کا حال بہت برا تھا. بالخصوص یہ جو ہم فرسٹ ویو آف فیمنزم کی بات کر رہے ہیں یہ یو کے اور امریکہ میں ہیں اونلی، جنہیں ہم یونائٹڈ کنگڈمس اور یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہوتے ہیں امریکہ کے، تو ان کے بارے میں میجرلی ہم بات کر رہے ہیں. ایج اولڈ ویو ریگارڈنگ وومن اگر ہم پہلے دیکھیں کہ یہ فرق کیوں جو ہے تھا امریکہ اور یو کے میں، کہ مردوں اور عورتوں کو الگ کیوں سمجھا جاتا تھا، تو اس چیز کو ہم میجرلی ڈسکس کریں گے. اس کی اہم وجہ جو ہے ان کا اولڈ ایج ویو تھا، ان کا جو نظریہ تھا وہ ہے کہ وومن کیپٹ آن فیسنگ سب آرڈینیشن، ڈسکریمنیشن، اپریشن. جو ان کا ماحول تھا، جو معاشرہ تھا، اس میں عورت ہمیشہ نچلے درجے کی سمجھی جاتی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے مردوں کے برابر بالکل بھی نہیں کیا جاتا تھا. ڈسکریمنیشن تھی اور جو تفریق تھی وہ موجود تھی. So they face such circumstances because of an old age view that women are by nature weak and irrational. تو اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا نظریہ تھا، جو پرانی ان کی سوچ تھی، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ عورت ہمیشہ سے کمزور ہے اور جو نیچر کے حساب سے بھی وہ دوسروں سے کمزور ہوتی ہے. اس میں بڑے اہم ہمارے پاس ویوز موجود تھے ارسطو کے، تھامس جیفرسن کے، چارلس ڈارون کے. سب سے پہلے ارسطو کو دیکھتے ہیں ہم. ارسطو کیا کہتا ہے کہ دا ریلیشن آف میل اور فیمیل از بائی نیچر آ ریلیشن آف سپیریئر ٹو انفیریئر اینڈ آف رولر ٹو دا رول. تو ارسطو جیسے شخص کا جو ہے یہ نظریہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے بارے کا جو تعلق ہے آپس میں، یہ ہے کہ مرد ہمیشہ جو سپیریئر رہا ہے اور عورت انفیریئر رہی ہے. یعنی کہ مرد کو زیادہ اس نے فوقیت دی ہے اور کہا ہے کہ مرد ہمیشہ رولر ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، اور عورت پر حکمرانی کرتا ہے. دوسرا اہم پوائنٹ تھامس جیفرسن کا، یہ امریکہ کا جو ہے تیسرا صدر تھا. تو وہ کہتا ہے کہ وومنس پوزیشن ان ہاؤس ناٹ ان پولیٹکس ان پبلک آفس. ان کا یہ نظریہ تھا کہ عورت جو ہے صرف گھر تک ہی رہے، اس کا کام گھر میں ہے، نہ کہ آفیسز اور سیاست میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تیسرا اہم ہم ڈسکس کریں چارلس ڈارون کا.
تو آپ سب کو پتہ ہو گیا بایولوجسٹ ہیں چارلس ڈارون، تو وہ کہتے ہیں کہ مین از انٹلیکچوئلی سپیریئر ٹو دی وومن. وہ کہتا ہے کہ ذہنی سطح کا بھی اگر ہم معائنہ کریں تو مرد کو عورت سے فوقیت حاصل ہے. یہ اس کا چارلس ڈارون کا نظریہ تھا. سو موسٹ امپورٹنٹ چینجز کی اگر ہم بات کریں، لبرل جو آئیڈیاز تھے لائک لبرٹی تھی، ایکویلٹی تھی، ڈگنیٹی تھی، وہ یو ایس اے اور پورے یورپ میں بری طرح سے پھیل گئی. سو ڈیموکریٹک نارمس ور اسٹیبلشنگ ان یو ایس اینڈ یو کے. پھر کیا ہوا کہ وہاں پر جمہوریت نے قدم جمانا شروع کیا کہ عورتوں کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے سیاست میں بھی، اور اس کو ووٹ کا حق دیا جائے. مونارکی واز بینگ چیلنجڈ، اور اس طرح کے جو ڈفرینسیشنز تھی اس کو چیلنج کیا گیا، اور پیپل ور گیون سٹیزن شپ رائٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اور لوگوں کو شہریت کا حق دیا گیا اور سیاسی حق دیا گیا. وومن سفرنگس کنٹینیوڈ، لیکن جو عورتیں تھیں ان کو تب بھی جو ہے لبرٹی کے بعد بھی ان تمام اور جو مختلف تحریکیں تھیں ان کی چلنے کے باوجود عورتیں جو ہیں اگین کنٹینیو رہیں وہ ان کی سفرنگس جو تھیں. سو آل رائٹس ور لمیٹیڈ ٹو مین اونلی، تمام جو حقوق حاصل تھے وہ صرف مردوں کو حاصل تھے. وومن ور گیون دا رائٹ آف سٹیزن شپ، ان کو جو ہے ناٹ گیون دا رائٹ آف سٹیزن شپ، ان کو شہریت کا بھی حق نہیں دیا گیا. دے ور کالڈ as سیکنڈ ریٹ سٹیزنز، اور ان کو خاص نام سے جانا جاتا تھا سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کے حساب سے، ان کو شہریت تک نہیں دی گئی تھی. سو دیر ور ناٹ گیون پولیٹیکل رائٹس، ان کو کوئی جو ہے سیاسی حقوق حاصل نہیں تھے. دے کیپٹ آن فیسنگ سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ڈسکرمنیشن، اور جو تفریق تھی وہ ہر لیول پہ، سیاسی لیول پہ اور سوشل لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ موجود تھی. سو اس میں ہوا کیا کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگ ہیڈ بین چیلنج بٹ دا ڈیوائن رائٹ آف فادر اور ہسبینڈ واز اسٹل ناٹ چیلنج. یعنی کہ مرد کو اتنا سپیریئر سمجھا جاتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے جو رائٹس تھے اس کو تو ہم چیلنج کر سکتے تھے، لیکن ایک والد اور ایک ہسبینڈ جو ہے شوہر کو اتنا سپیریئر سمجھا جاتا تھا کہ اس کے خلاف بات بھی ممکن نہیں تھی. سو فرسٹ چیلنج ٹو سوسائٹی، اب معاشرے کے لیے جو بڑا چیلنج بنا ہوا تھا کہ assumptions of society for women mentioned above were firstly challenged by Mary Wollstonecraft, who he wrote a book titled Vindication of Rights of Women in 1972. In this book he maintained that women are equally capable than men. تو سب سے پہلے اس شخص نے جو چیلنج اس سوسائٹی کو دیے وہ اس شخص نے دیے جس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ونڈیکیشن آف رائٹس آف وومن، جس میں خاص طور پر اس نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی، اور یہ 1792 میں جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. سو دا پبلیکیشن آف دس بک واز بیسیکلی این انفارمل بگننگ آف دی فرسٹ ویو فیمنزم. اگر آپ یہ کہیں کہ جو فرسٹ ویو فیمنزم ہے وہ 1792 سے اسٹارٹ ہوئی ہے، اس بک کے لکھنے کی وجہ سے یہ غلط نہ ہوگا. تو سینیکا فالس کنونشن آف 1848 دوسرا اہم جو چیلنج سوسائٹی کو دیا وہ سینیکا فالس نے دیا، اور یہ کنونشن تھا 1848 میں. So the demand of equality and end of discrimination got the shape of an organized movement in 1848. تو 1848 تک اس کتاب کی وجہ سے، ونڈیکیشن کی وجہ سے ایک کنونشن وجود میں آیا 1848 میں. وہ کنونشن واز ہیلڈ ان امریکہ، اور یہ جو کنونشن ہے وہ امریکہ میں وجود آئی. امریکہ میں جو ہے اس کو بنایا گیا، آرگنائز کیا گیا. سو ڈکلریشن آف سینٹیمنٹس آف وومن واز پاسڈ ان وچ اٹ واز سیڈ دیٹ مین اینڈ وومن آر ایکول. ایک خاص بل جو ہے امریکہ کے لاء میں ترمیم ہوئی 19 امینڈمنٹ کے بعد، جو ہے وہاں پہ جو ہے نا سینٹیمنٹس آف وومن کے نام سے بل باضابطہ پاس کیا گیا، اور یہ پہلا اہم کام تھا جس میں مرد اور عورت کو برابر قرار دیا گیا. سو فرسٹ ویو فیمنزم اسٹارٹیڈ وتھ سینیکا فالس کنونشن ان 1848. اصل میں جو شروعات ہے یہ فرسٹ ویو فیمنزم کا وہ 1848 کے اسی سینیکا کنونشن سے ہوا. دا پیریڈ آف وومنس موومنٹ بٹوین 1848 ٹو 1920 از کالڈ فرسٹ ویو آف فیمنزم. تو اگر آپ پیریڈ ٹو پیریڈ بات کریں تو 1848 سے 1920 تک کا یہ جو دورانیہ ہے اس کو فرسٹ ویو آف فیمنزم ہم کہتے ہیں. کہ پہلے مرد اور عورت کو الگ الگ سمجھا جاتا تھا، مرد کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا، لیکن 1920 میں جو ہے بالآخر عورتوں کو مردوں کے برابر 1848 اس کنونشن میں سینیکا فالس کنونشن میں برابر قرار دیا گیا لاء امینڈمنٹ کے بعد، جس کو ہم ڈکلیریشن آف سینٹیمنٹس آف وومن کہتے ہیں.
مین ڈیمانڈس آف فرسٹ ویو فیمنزم. اب فرسٹ ویو فیمنزم کے جو اہم ڈیمانڈس تھے ان کو ہم ڈسکس کریں. وہ کیا مانگتے تھے اصل میں اپنی حکومت سے؟ یو کے اور امریکہ کی جو عورتیں تھیں وہ کیا مانگ رہی تھیں؟ فل سٹیزن شپ لائک مین، مردوں اور عورتوں کو برابر کی شہریت دی جائے. بیکاز وومن آر کنسیڈرڈ اے سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ایٹ دیٹ ٹائم. عورتوں کو سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کہا جاتا تھا اس دور میں. سو وومن ڈیمانڈیڈ لیگل اینڈ پولیٹیکل کوالٹی. اس لیے جو وومن ہے اس کو لیگل اور پولیٹیکل کوالٹی کی ایکویلٹی دی جائے. تو یہ ان کا پہلا اور اہم پوائنٹ تھا. ادر ڈیمانڈ واز سفریج اور رائٹ ٹو ووٹ. دوسرا اہم جو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے. تب تک جو ہے فرسٹ ویو فیمنزم تک 1848 کی بات ہے، تب تک یو کے اور امریکہ میں عورتوں کو ووٹ تک دینے کا حق حاصل نہیں تھا. اب دوز فیمنسٹ ور آف دا ویو دیٹ رائٹ ٹو ووٹ وڈ سالو آل موومنٹس پرابلم. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عورتوں کو، فرسٹ ویو فیمنسٹ جو بھی تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عورتوں کو ووٹ کا حق دیا جائے تو پھر ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. سو نیشنل وومنس سفریج ایسوسیشن بنایا گیا کہ جس میں 1869 کی بات ہے کہ ایک ایسوسیشن بنائی گئی جس کا نام نیشنل وومن سفریج ایسوسیشن تھا. سو دا مین پرپز آف دس ایسوسیشن واز ٹو فائٹ فار دا رائٹ ٹو ووٹ فار وومن. اور اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو ووٹ کا حق دلانا تھا، اور وہ جو ہے اس کے لیے کام کرتے تھے. وومن سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین دیکھیں پھر اگین ایک بہت ہی اہم آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے یو کے میں. جے ایس مل ایک شخص تھے، پروپوزل ان ہاؤس آف کامنس فار گیونگ وومنس رائٹ ٹو ووٹ. انہوں نے ایک بل پیش کیا عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے، بٹ ہی واز ڈیفیٹڈ. لیکن وہ اس میں بری طرح سے ہار گئے. Later on, Women's Social and Political Union was established in 1903 for fighting for the right to vote for women in UK. پھر 1903 میں وومن سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین بنائی گئی باضابطہ طور پر، جو جس کا کام اگین وہ عورت کو ووٹ کا حق دلانا تھا. ان فرسٹ ویو فیمنزم کا اختتام کے بارے میں ہم بات کریں تو فرسٹ ویو فیمنزم was ended when right to vote was granted to women in the West. مشرق میں جب عورتوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ووٹ دے سکتی ہیں. نیوزی لینڈ gave right to vote to its women in 1893. سب سے پہلے مغرب میں جو ہے جب ان کو اجازت دی گئی. سو نیوزی لینڈ گیو رائٹ ٹو ووٹ ٹو اٹس وومن ان 1893. نیوزی لینڈ نے 1893 میں اجازت دے دی. یو کے نے 1918 میں، یونائٹڈ کنگڈم سے اور یو ایس اے نے 1920 میں بالآخر اجازت دے دی کہ عورتیں حق رائے دہی استعمال کر سکتی ہیں اور وہ ووٹ دے سکتی ہیں. First wave feminism ended when women of USA were granted a right to vote. اور فرسٹ ویو فیمنزم کا اختتام ہوا جب عورت کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہو گیا. Key features of the first wave feminism. 3 اہم پوائنٹس ہیں فرسٹ ویو فیمنزم کے اصل مقاصد ہیں. پہلا یہ تھا کہ موسٹ امپورٹنٹ وومنس ایشو اور ڈسکرمنیشن کی تفریق دی جاتی تھی، مردوں کو فوقیت دی جاتی تھی، سب سے پہلے اس کو حاصل کرنا تھا. Second, women demanded emancipation, that is freedom from discrimination under first wave feminism. اور دوسرا اہم جو پوائنٹ ایمنسپیشن تھا کہ عورت کو نجات دیا جائے اس ڈسکرمنیشن سے. اور تیسرا تھا کہ کم ایکویلٹی. اور بالآخر جو اہم پوائنٹ ہے وہ برابری کا تھا. وومن وانٹیڈ ٹو سی themselves equal to men in all the respects. وہ عورتیں جو تھی وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مردوں کے برابر کہلوانا اور دیکھنا چاہتی تھی. سو آج کا ٹاپک اختتام ہوا. تو میرے چینل کو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پرین بطول نازش.